بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم جس ایشو پہ بات کریں گے وہ اتر پردیش کے ایکس چیئرمین ہیں سید وسیم رضوی، جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے، لیکن تھوڑی سی ایک انٹروڈکشن ہم دیں گے اس کی ہسٹری کی۔ وہ ایسے بندے ہیں، جب ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہوا تھا اس نے اس ٹائم بھی انٹرفیئر کیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جو بندہ 3 بار طلاق 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 کہے اس کو 10 سال کی جیل ہونی چاہیے۔ یعنی اس ٹائم بھی اس نے کوشش کی کہ شیعہ اور سنی کو ڈیوائیڈ کیا جائے۔ اس کے بعد جب بابری مسجد کا ایشو آیا، بابری مسجد میں بھی اس کا بہت بڑا رول تھا، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں بابری مسجد کو ڈونیشن بھی کروں گا، وہ اچھی بات ہے، لیکن اس میں بھی اس کا یہ رول رہا تھا کہ وہ اس ٹائم بھی مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہے تھے۔ اور یہ وہی رضوی ہے جس نے یہ بھی کہا تھا، جس نے ایک میمورنڈم گورنمنٹ کو دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جتنے بھی مدرسے ہیں ہندوستان میں ان پہ پابندی لگائی جائے، کیونکہ یہ مدرسے ہیں، یہاں سے جو ٹیررزم کا یہ ہب ہے، یہاں سے ہی دہشت گرد بن جاتے ہیں۔ لیکن میں اس وسیم رضوی سے ایک سوال ضرور کرنا چاہوں گا۔ آپ مجھے بتائیے، آپ آئین سے اوپر نہیں ہیں، آپ آئین سے بالا نہیں ہیں۔ آرٹیکل 25 آف انڈین کانسٹیٹیوشن ہر کسی کو گارنٹی دیتا ہے فنڈامنٹل رائٹس کی۔ آرٹیکل 25 کے انڈر ہر کوئی انسان جو ہندوستان کا سٹیزن ہے وہ کوئی بھی ریلیجن پروفیس کر سکتا ہے، پریکٹائز کر سکتا ہے۔ تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی ریلیجس انسٹیٹیوشنز ہے ہندوستان میں، مسلم ریلیجس انسٹیٹیوشنز، ان کو بند کیا جائے؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، ہر وقت وسیم رضوی نے ہمیشہ ڈیوائس آف پولیٹکس کھیلا ہے اور یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان کو، شیعہ اور سنی کو آپس میں یعنی لڑایا جائے۔ اور یہ بھی میں آپ کو انفارمیشن کے لیے کہوں کہ یہ وہ وسیم رضوی جب یہ چیئرمین تھے شیعہ وقف بورڈ کے، اس ٹائم اس نے اتنے گھوٹالے کیے تھے، اتنی کرپشن اس کے اوپر ہے، اور 2016 میں سی بی آئی نے اس کے اوپر ایف آئی آر بھی لگایا ہے، اور اس کے بعد 2017 میں پھر سی بی آئی نے اس کے ایف آئی آر لگایا ہے۔ الہ آباد میں جو زمین کا گھوٹالا ہے اس کے سر، اس کے بعد کانپور میں جو گھوٹالا اس نے کیا ہے، اور گھوٹالوں پہ گھوٹالے اس نے کیے وسیم رضوی نے۔ اور سی بی آئی کی بالکل ابھی ایجنسیز، انڈین ایجنسیز کے پیچھے لگی ہے، اور اس کا پولیس اسٹیشن میں اس کے بہت زیادہ کیس ہے، ڈزنز کے حساب سے کیس ہے۔ اور جواد تک بھی جو لکھنؤ کے شیعہ ایک بہت بڑے کلرک مانے جاتے ہیں، اس نے بھی اس کو ایک ایف آئی آر لانچ کیا ہوا ہے۔ یہ ایسے شخص ہے، اور آج جو اس نے ایک گراؤنی حرکت کی، جو آج اس نے یہ کہا، یعنی اس نے آج سارے لمٹس کراس کیے ہیں، ریڈ لائن اس نے کراس کی ہے۔ آج اس نے یہ کہا ہے کہ جو قرآن شریف ہے اس کے 26 ایسی آیتیں ہیں جو قرآن سے نکالی جائے، کیونکہ یہ آیتیں ذمہ دار ہے، ریسپونسبل ہے، جو ٹیررزم دنیا میں پروموٹ ہو رہا ہے۔ یہ قابل مذمت ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے مدعو کیے ہیں آج اپنے اسٹوڈیو میں حجت الاسلام والمسلمین آغا سید مظفر حسین مدنی صاحب کو، حجت الاسلام والمسلمین آغا سید تنویر رضوی صاحب کو۔ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو رضوی نے جو یہ بیان دیا تھا، جو یہ بیان جو لیٹسٹ بیان آیا ہے قرآن شریف کی بحرمتی جو اس نے کی ہے، اس میں اس نے ایک جو بات ذکر کی ہے کہ قرآن شریف تحریم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو قرآن میں جو تحریم آئی ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ہم سیدھے حجت الاسلام والمسلمین سید مظفر صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ہم جناب برادر ارجمند قرار ہاشمی صاحب کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ساتھ ہمارے برادر ارجمند حجت الاسلام جناب سید تنویر رضوی صاحب، ان کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، چونکہ مومنین کے دل مغموم ہو چکے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ آپ نے وسیم رضوی کا یہ بیان دیکھا ہے، عالم اسلام میں جتنے مومن ہیں، جتنے مسلمان ہیں، سارے کے سارے ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کون سا انسان ہے جو اپنے آپ کو اسلامی لبادے میں اپنے آپ کو مسلمان اور شیعہ جو ہے اپنے آپ کو جلوہ دے رہا ہے۔ یہ قرار صاحب، ہمیں وسیم رضوی کی سٹوری کے بارے میں سب پتہ ہے، سب عیان ہے، اور لوگ جانتے ہیں اس کی خبیث حرکات کو، اس کی منحوس حرکات کو۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، یہ ایک زرخرید غلام جو ہے استعمار کا ہے، اور یہ کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان لبادے میں، مسلمان نام اس کا رضوی ہے۔ اس کے کام جب آپ دیکھیں گے تو یہ مسلمان کے دائرے سے باہر ہے۔
جیسا یہ کام کر رہا ہے، یعنی ہمیں یہ دیکھنا جو قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار کرے تو اس نے پورے قرآن کا انکار کیا، اس نے خدا ولی کریم کے اس کتاب کا انکار کیا کہ جس کے بارے میں پروردگار عالمین کا روشن اور واضح پیغام ہے، کہ جہاں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، پروردگار عالمین گارنٹی کے ساتھ فرما رہے ہیں وہ ہستی جنہوں نے تمام کائنات کو، تمام موجودات کو خلق کیا، ان کا فرمان ہے کہ یہ جو میری کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے، اس میں کہیں بھی تحریف کی گنجائش نہیں ہے۔ تو مجھے آپ بتائیے، یہ جو وسیم رضوی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ پیغمبر کے بعد خلفائے راشدین میں یہ مسئلہ پیش آیا ہے، یہ سراسر ایک غلط بیانی، یہ خدا کے اس آئے مبارک کے مقابلے میں کھڑا ہو رہا ہے۔ اور ایسا کوئی میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھے کچھ اہل سنت برادری کے جو علماء تھے انہوں نے بھی اس کو کنڈم کیا، اور کرنا بھی چاہیے ہر مسلمان کو۔ میں نے دیکھا کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ شیعوں کا جو بنیادی اصول تعریف ہے، ایسا نہیں ہے، کوئی شیعہ تحریف کا قائل نہیں ہے۔ آپ آگے دیکھیے ہماری کتابوں کو، اور جو قرآن ہے ہمارا اعتقاد یہ ہے تمام مسلمانوں کا اور شیعوں کا اعتقاد یہ ہے کہ قرآن کی تمام آیات جو یہ توقیفی ہے، توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پیغمبر بھی دخالت نہیں کر سکتے۔ تو یہ وسیم رضوی آ کے ایسے بیان بازی کرے تو اس کے پیچھے ایک ہدف ہے، اس کے پیچھے ایک استعمار کی ایک سازش ہے مسلمان کو آپس میں لڑوانے کی، کیونکہ آج کل کے زمانے میں استعمار کو یہ مشخص ہو گیا ہے کہ ایک مسلمان جو بھائی چارہ، جو اتحاد دنیا میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کو دیکھ کے جو استعمار ہے وہ ابھی گھبرا گیا ہے۔ اب کیا کر رہا ہے استعمار؟ ایک اسلامی لبادے میں ایک شخص کو اس کے لیے تیار کر رہے کہ وہ قرآن کی بے حرمتی کرے، اور یہ کسی سے برداشت نہیں ہو سکتا یہ بے حرمتی۔ اس لیے جتنے ہمارے مسلمان ہیں ان کو میدان میں آنا چاہیے، جتنے ہمارے یہاں مسئلہ اسلامک سکالرس کا نہیں ہے، یہ مسلمانیت کا مسئلہ ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے، یہ اسلام کو یہاں پارا پارا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور وسیم رضوی کو ہم ڈائریکٹ یہ پیغام دے رہے ہیں، جاہل آدمی ہے، علم نہیں ہے اس کے پاس، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 26 آئے جو ان کو دیکھ کے، ارے اس کو پتہ نہیں شان نزول کس سے کہتے ہیں، سبب نزول کس سے کہتے ہیں۔ آیا جب نازل ہوتی ہے تو اس میں شان نزول ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ابی لہب کے بارے میں آیا نازل ہوئی تو یہ اس کے ساتھ مخصوص ہے۔ جب علم نہیں انسان کے پاس ہوتا ہے، جب بصیرت انسان کے پاس نہیں ہوتی ہے، جب ناآگاہی انسان کے پاس ہوتی ہے، جب پلید منصوبے انسان کے پاس ہوتے ہیں، جب پیسوں کی لالچ دی جاتی ہے انسان کو، تو اس انسان سے کیا آپ کو توقع رکھنے؟ وہ وہی وسیم رضوی ہے، اور یہ کوئی شیعہ نہیں ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی ہم نے عرض کیا، آج بھی، کہ وسیم رضوی کوئی شیعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک استعمار کا وہ انسان ہے جو استعمار کے اشاروں پہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج جو یہ مسئلہ پیش آیا ہے، رضوی صاحب آپ سے جاننے کی یہ کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے آپ کو لگتا ہے اتحاد جو ہے بین المسلمین، کیا اس پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے، اور آپ کی کیا میسیج رہے گی پورے عالم انسانیت کے لیے؟ جی رضوی صاحب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس ٹائم جو عالم اسلام کے لیے ایک بڑا ہی یہ پروپیگنڈا سامنے آیا ہے، یہ تمام مسلمانوں کے قلوب اس ٹائم مغموم ہیں، اور ایک غصے کی لہر مسلمانوں کے قلوب پہ چھائی ہوئی۔ الحمدللہ ہم الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے اس چیز کو کم سے کم ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ اس وسیم رضوی اصلا یہ شیعت کے لسٹ سے ہی خارج ہے، چاہے اس کے باپ دادا بھی آ کے اس ٹائم یہ کہے کہ ہم شیعہ ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، چونکہ یہ ایک ایسی پالیسی ہے۔ اور جیسا کہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور قرآن کے بارے میں، جبکہ قرآن ان ہوا الا وحی یوحی خود قرآن میں آیا ہے، اور خداوند کریم خود فرماتا ہے میں نے اس قرآن کو نازل کیا تو میں ہی اس کی حفاظت کروں۔ اور علی علیہ السلام کے زمانے میں اور آج تک ہمارا اس قرآن پہ اتفاق ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ اب جب آج کل کا زمانہ ہے، کوئی بھی آ کے منہ کھول دے کہ ایسا ہوا ہے ویسا ہوا ہے، یہ کوئی معیار نہیں۔ معیار اگر ہونا چاہیے کسی بات کا تو وہ قم المقدس سے ہوتا ہے۔ قم المقدس میں علماء بیٹھتے ہیں، مجتہدین بیٹھتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں کون سی راہ اچھے ہے، صراط المستقیم کہاں ہے۔
تو صراط المستقیم کو بتانے والے قوم کے مجتہد دین، جن کے ہاتھ میں دین کی مہار ہے، رسی ہے، وہ بتائیں گے. لہٰذا جب ہم نے علماء ایران سے، مجتہد دین سے اس سلسلے میں سوال کیا ہے کہ کیا ایسا ہے، تو انہوں نے بالکل انکار کیا ہے. کوئی ایسی آیت نہیں ہے، کسی نے قرآن کو ایڈ نہیں کیا، کوئی آیت قرآن میں ایڈ نہیں ہوئی ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے. تو لہٰذا ہم مذمت کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ الحمدللہ ہم یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگرچہ الیکٹرانک میڈیا نہ ہوتا تو بہت ہی خدشہ تھا کہ مسلمان آپس میں لڑتے، جنگ ہو جاتی. الحمدللہ ہم اس ٹائم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وسیم رضوی اصلا مسلمان ہی نہیں ہے، یہ اس سے خارج ہو چکا ہے. کب تک یہ فراڈ کرتا رہے گا؟ کب تک؟ اس پہ ہزاروں کیس ہیں، ہزاروں گھوٹالے ہیں. اب ان سے تو اس نے جان چھڑائی، اب یہ نیا مورچہ اس نے کھول دیا ہے. لہٰذا ہم تمام مسلمانوں سے عرض کر رہے ہیں بدست ادب اور بھائی چارہ جو مسلمان کے درمیان ہے وہ قائم رہنا چاہیے اور دائم رہنا چاہیے. رضوی صاحب آپ کا بہت شکریہ. آج وسیم رضوی کا سپریم کورٹ میں جانا یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ یہ ہندوستان کا نام بھی بدنام کرنے کے لیے کھڑا ہے. انڈین ایجنسیز، گورنمنٹ آف انڈیا کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. یہ انڈیا کا نام بھی خراب کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ پورے عالم اسلام، پورا ورلڈ اس معاملے میں یعنی خاموش نہیں بیٹھ سکتا. لیکن میں ایک بات یہاں ایڈ کروں، یہ ایسا بندہ ہے وسیم رضوی جو شیعوں کے سب سے بڑے مرجع ہے، آیت اللہ سیستانی. اس نے اس کے خلاف بھی زہر بویا ہے. یہ آیت اللہ سیستانی کو بھی نہیں مانتے ہیں، یعنی تقلید کے قائل نہیں ہے، تقلید بھی نہیں مانتے ہیں. تو یہ کیسے شیعہ ہو سکتے ہیں؟ مدنی صاحب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا جیسے سلمان رشدی کے خلاف امام خمینی نے فتویٰ جاری کیا تھا، اس کو مرتد قرار دیا تھا، اس نے بھی قرآن کے ہی خلاف کوئی بد کلامی کی تھی. کیا آپ کو لگتا ہے وسیم رضوی کے خلاف بھی کچھ فتویٰ جا سکتا ہے؟ قرار صاحب دیکھو یہاں دو چیزیں ہیں. سلمان رشدی نے جو کہا تھا، اس نے کہا نعوذ باللہ یہ آیات شیطان ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس نے کیا کیا؟ دیکھو میں نے اس لیے عرض کیا، اس کے پیچھے ایجنسیز ہے. اس نے ایک پرٹیکولر جو ہمارے اہل سنت برادری ہے، جو خلفائے راشدین ہیں، خلیفہ اول، دوم اور خلیفہ تیسرے خلیفہ، ان پہ انہوں نے انگلی رکھی ہے. ایک جسارت ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک بہت بڑی جسارت ہے. جب ہمارے عالم دین، ہمارے مراجع جو فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے ازواج پہ آپ حملہ نہیں کر سکتے، ان کو آپ توہین نہیں کر سکتے، آپ خلیفہ اول، خلیفہ دوم اور خلیفہ سوم پہ حملہ نہیں کر سکتے، یہ کون ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا. یہ سورہ فصلت آئی نمبر جو ہے 42، جہاں پروردگار عالمین کا یہ پیام، واضح پیام ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. وسیم رضوی کو جا کے یہ پڑھنا چاہیے کہ جہاں خداوند کریم فرماتے ہیں باطل نہ سامنے سے آ کے اس پہ آ سکتا ہے، اس قرآن پہ، نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. یعنی باطل کی اس قرآن میں گنجائش نہیں ہے. کیا اس کا کلام نعوذ باللہ خدا کے کلام سے بلندر ہے؟ چونکہ یہ بالکل جہالت میں پڑا ہوا آدمی ہے، جنہوں نے مرجیت کا انکار کیا. جو مرجیت کا انکار کر سکتا ہے وہ خلفاء کا بھی انکار کرتا ہے ابھی. اور اس سے بڑھ کر ابھی اس نے جو تہمت دی ہے کہ شیعہ اس کے قائل نہیں ہے، یعنی درواقع شیعہ کو بدنام کرنے کی یہ سازش ہے کہ شیعہ جو ہے وہ تحریف کے قائل ہے. جبکہ میں نے آپ کو عرض کیا ہمارے پاس کتنے دلیلیں ہیں قرآن سے، احادیث سے. وہ جو روایت جو کہتے ہیں کہ جس روایت میں ہمیں ملتا ہے جب بھی کوئی فتنہ آپ کے درمیان ہو تو آپ رجوع کریں قرآن کی طرف. تو کیا ہے وہ مسئلہ؟ اچھا مجھے یہ بتائیے، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے زمانے میں چلو تو ان کے پاس فرصت تو زیادہ تھی، کیوں انہوں نے اس قرآن کو نہیں نکارا؟ کیوں انہوں نے نہیں فرمایا کہ اس قرآن میں تحریف ہے؟ ہمارے ائمہ جو آئے ہیں، امام جن کو ہم مانتے، تو کیوں انہوں نے بار بار نہیں فرمایا؟ حتیٰ کہ ہمیں روایت میں ہے ہمارے اماموں نے فرمایا جب کسی آیے کی طرف وہ رجوع کرتے تھے، ارجا دیتے تھے، کہتے ہیں کہ بالکل اسی طرح جس طرح یہ آیت نازل ہوئی ہے ہمارے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. لیکن عرض یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ انڈیا گورنمنٹ کو ابھی اس پہ ایکشن لینی چاہیے. یہ کیا ایم آئی سی کی جو ہے ایجنسی ہے، جو برٹش کی ہے، جو اس طریقے سے جو ان کی آئیڈیالوجی سیم ہے، کیا آپ کو لگتا ہے یہ ایم آئی 6 کا ایجنٹ ہو سکتا ہے؟
اس میں دو رائے نہیں ہے MI6 کا ایجنٹ ہے، بلکہ ہے انہی کا آدمی یہ جنہوں نے ٹرپل طلاق پہ بولا. یعنی MI6 کا کام یہ ہے کہ آپ شیعہ اور اہل سنت کو آپس میں لڑوائے، ان کا کام یہی ہے. تو آپ اس کی زندگی میں جا کے دیکھیے کہ اس نے ابھی یہ پہلا مرحلہ نہیں ہے، اس نے 4-5 بار ایسا کام کیا، ایسے پلید منصوبے اس کے تھے، ایسے پلید فکر اس کی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ مسلمانوں کو مخصوصاً ہندوستان میں آپس میں لڑوانا چاہتا تھا، کیونکہ جو ان کے دشمن ہیں وہ خوشحال ہو جائے. تو بالکل ان کا آدمی ہے، اس لیے تو اس نے آیت اللہ سیستانی صاحب کا انکار کیا، اس لیے مرجعیت کے قائل نہیں ہے. تو یہ کوئی بہت بڑا آدمی نہیں ہے، لیکن پیسے میں اس نے اپنے ایمان سب کچھ بیچ ڈالا ہے. اس وقت آپ کی کیا میسج رہے گی شیعہ قوم کے لیے؟ دیکھو شیعہ قوم کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے ابھی یہ خدشہ ہے کہ شیعہ بعضے مثلا اہل سنت برادر ہے، ان کو شاید یہ نہ لگے کہ شیعوں کی فکر یہ ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی علماء، ہمارے جتنے بھی مراجع، ہمارے جتنی بھی کتابیں ہیں، یہ قرآن آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہاں ہمارے پاس جو قرآن ہے وہی تو ہے نا جو اہل سنت کے پاس. کہاں ہم کہتے کہ اس میں آیت زیادہ ہوئی ہے، کہاں ہم کہتے اس میں آیت کم ہے. ہم تحریف کے قائل کا مطلب یہ کہ نہ ہمارا جو اعتقاد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں ایک لفظ، ایک حرف نہ کم ہوا ہے نہ زیادہ ہوا اور نہ ہو سکتا ہے. یہ ہمارا نظریہ ہے. آپ کو جو آج جو مسئلہ ہوا ہے کورٹ میں، جو معاملہ ہوا، بالکل یہ بہت بڑا مطلب سانیہ ہے. کیا لگتا ہے آپ کو جو ایک پریڈکشن لگ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ دنگے فساد، ایسا کیا لگتا ہے ہو سکتا ہے ایسے دنگے فساد؟ اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ یہ دنگے فساد جو میں نے عرض کیا، جو وہ مسلمان ہیں جن کو لٹل نالج ہے وہ شاید یہ سمجھے کیونکہ اس نے خلفاء کا یہاں ذکر کیا ہے، ٹارگٹ کیا خلفاء کو، اور اس میں امام علی کو اس نے ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے، ایک بالکل ایک منصوبے جو اس نے منصوبہ بنایا، ایک پلید منصوبہ، اس کے تحت اس نے کام کیا. اس کا ہدف بھی یہی ہے کہ شیعہ اور اہل سنت آپس میں لڑے. لیکن وسیم رضوی یہ جان لے وہ وقت گزر چکا ہے. آج ہمارے مسلمان بیدار ہے پوری دنیا میں. اگر انڈین گورنمنٹ اس پہ ایکشن نہیں لیتی تو جتنے مسلمان ہیں وہ اس پہ ایکشن لیں گے. انڈیا گورنمنٹ کو کیا ایکشن لینی چاہیے وسیم رضوی کے خلاف؟ انڈیا گورنمنٹ کو ابھی وسیم رضوی کے خلاف یہ ایکشن لیں کہ اس کو جیل میں ڈالے، اور حتیٰ اگر ہو سکے تو اس کو سزائے موت دینا چاہیے. انسان جس کے پاس علم نہیں ہے، مرجع نہیں ہے، یہ آ کے ایک سوال یہ ہے، آپ بول رہے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کو اس کو سزا دینی چاہیے. ہاں بالکل. مجھے بتائیے کتنے کلرک ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے گئے آج کورٹ میں جنہوں نے FIR پولیس اسٹیشن میں گئے اس کے خلاف FIR کاٹا ہے؟ دیکھو ایسا سوئے ہیں نہیں. ابھی دیکھو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا بہت سارے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، چاہے وہ اسلامک سکالر ہو یا نہ ہو، وہ آ کے ابھی سوشل میڈیا پہ بول رہے ہیں. اور میں گزارش کرتا ہوں کہ جو ہمارے قلبی جواد صاحب کہاں سوئے ہوئے ہیں، ہر جگہ اس کے خلاف. قلبی جواد صاحب سب سے پہلے فرنٹ پہ آنا چاہیے تھا. اس کو اس سے سب سے پہلے اس پہ واجب ہوتا تھا. جو شیعوں کے وہاں کہتے کہ میں بہت بڑا لیڈر ہوں، اس کو آنا چاہیے، ابھی جواب دینا چاہیے. جنہوں نے وسیم رضوی کو اس بار سپورٹ کیا تھا اس کو ابھی جواب دینا. یہ اس کا پروڈکٹ ہے جو اس نے ہمیں دیا. اور اسی طرح وادی کشمیر میں جو ابھی ہم نے وہاں جتنے بھی علماء ہیں وہاں جو وہاں ابھی شیعہ وقف بورڈ کے بعد ایک علمائی مجلس علماء بنے، ان کو آنا چاہیے، ان کو جواب دینا چاہیے. اور یہ خاموشی کا مقام نہیں ہے، یہ ہر مسلمان پہ واجب ہے وہ اس پہ اپنے آواز کو بلند کرے اور وسیم رضا کے ساتھ وہ بائیکاٹ کرے اور وسیم رضوی کے اس بیان کے خلاف اپنے FIR درج کروائے اپنے تھانوں میں. رضوی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے آخر میں، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت عالم اسلام میں مسلمانوں کی ذمہ داری، خاص کر شیعہ مسلمانوں کی، کیونکہ وسیم رضوی جو ہے بظاہر یہ شیعہ ہے، تو کیا ذمہ داری رہے گی؟ جی قرار صاحب، قبلہ اس ٹائم عالم اسلام کے جو مسلمان ہیں خاص کر علماء ہیں، علماء کو فرنٹ پہ آنا چاہیے اور اپنے سٹیٹمنٹ مذمت اس وسیم رضا کے اس سٹیٹمنٹ کو دینی چاہیے. اور جیسا کہ مدنی صاحب نے کہا اور جیسا کہ قرار صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس ٹائم ہر مسلمان پہ یہ فریضہ ہے کہ وہ جا کے FIR وسیم رضا کے نام سے درج کروائے اپنے تھانوں میں، اپنے پولیس اسٹیشنز میں، تاکہ آگے کارروائی ہو جائے اور آئندہ کسی کی جرأت نہ ہو وہ اس طرح گرونی حرکت کرے. اور یہ میں معذرت چاہتا ہوں، یہ کوئی شیعہ نہیں ہے. میں نے عرض کیا آپ جو بار بار ہاں شیعہ لباس میں، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایک شیعہ فیملی میں پیدا ہوا اس کے بعد وہ شیعہ بن سکتا ہے. شیعہ تبھی ہے جب وہ اہل بیت کے پیروکار ہو، ان کے جو فرمائشات ان پر عمل کرے. یہ تو ان سے باہر، یہ تو قرآن سے باہر، یہ شیعہ نہیں ہو سکتا. اس بات کو بھی ایڈ کرتا چلوں کہ جو بھی فتویٰ ہمارے مراجعین کرام کا ہوگا ہم اس پہ عمل کریں گے اور ان کا فتویٰ ہمارے آنکھوں پر. صلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا و آلہ طیبین الطاہرین.